اب حضرت جبریل امین جو ہے میرے آقا کے قدم ناز کو تلوے میں جو ہے تلوے کو بوسہ لیا ہے، جیسے بوسہ لیا میرے آقا حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد کہا جبریل کہیے کیا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے۔ تو کیا کہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اللہ میرے آقا جو آپ حضرت امہانی کے گھر سے جو ہے نکلتے ہیں کعبہ شریف ہوتے ہوئے الحمدللہ جبریل امین جو ہے آپ زمزم پر لے جاتے ہیں، چشمے زمزم پر لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا ہے، اس کے بعد جو ہے الحمدللہ آپ کو سینے مبارک کو دھویا ہے، اور دھونے کے بعد جو ہے اب وہاں سے جو ہے براق حاضر ہے، براق پر جو ہے سوار ہونے کی باری آتی ہے۔ اللہ اللہ اب براق مچل رہا ہے، اب برا خوشی میں مچل رہا ہے، جو اور مسرت میں مچل رہا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا جب براق پر سوار ہوتے ہیں تو براق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم صدق اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ امام خان فاضل بریلوی رحمۃ الجوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ نعمت بانٹتا جسم تو جیشان گیا، نعمت بانٹتا جسم تو جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ران گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ران گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے راجا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے راجا سارا تو سامان گیا۔ یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، بولیے بولیے آگے بولیے، انہیں جانا انہیں مانا، سب آدمی بولیے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمت بانٹتا جسم تو جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ران گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، معزز سامعین، ہمارا اپنے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کو مقدس دربار رسالت میں محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں جو آپ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ایک بات میں کہتا چلوں کہ آج انسان تعداد دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے محفل میں تعداد نہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسانوں کو چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ تعداد دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. وجہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو تعداد سرکار سرکاہی علیہ رحمت اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کے موقع پر وہ تعداد آپ کے دادا حضور شاہ حافظ فرید الدین عالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نہیں. بات سنا دی وہ نہیں ہے. اور جو تعداد شاہ حافظ فرید الدین عالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جبکہ دادا حضور شاہ فرید الدین عالوی رحمت اللہ علیہ سرکار دادا تیل شاہ رحمت اللہ علیہ کے دادا ہے, دادا ہے, لیکن پوتے کی عرس میں لاکھوں لاکھ کی تعداد, دادا کے عرس میں یعنی 100-500 ہے نا یا 600 یعنی اس طرح کے تعداد یعنی ہزار مانی اجازت. لیکن الحمدللہ اب شاہ حافظ فرید الدین عالوی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں شاہ دیدار شاہ رحمت اللہ علیہ, دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ, الحمدللہ تو جو حافظ فرید الدین عالوی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بھیڑ جو ہے دادا دیدار شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نہیں. ہم نے دیکھا ہے غازی پور وہاں بھی گئے الحمدللہ. تو اسی لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ابا حضور علی رحمت اللہ جب آرا شریف گئے دادا فرید الدین عالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو وہاں کے گدی نشین نے کہا کہ حضور, وہاں کے گدی نشین نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے تیگیوں کو بڑھا دیا پیچھے اور فریدیوں کو پیچھے کر دیا. سرکار کہتے ہیں نہیں, فریدیہ نے تیگیہ کو آگے بڑھا دیا اس لیے تیگیہ آگے بڑھ گیا. کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ ہے نا. تو اسی لیے میں کہنا چاہتا آج بہت سارے مقام ہیں جہاں بھیڑ کثرت سے ہوتی ہے, لاکھوں لاکھ کی تعداد ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ میرے خواجہ غریب نواز ہند کے راجہ آج نہ جانے کئی لاکھ کی بھیڑ ہوتی ہے وہاں اجمیر کی دھرتی پر. ہر کوئی جاتا ہے, ہندو جاتے ہیں, مسلم جاتے ہیں, سکھ جاتے ہیں, نصارہ جاتے ہیں, کفار و مشرکین جاتے ہیں, یہ سب کے سب جاتے ہیں. نہ جانے کئی لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہے نا, جو میرے خواجہ غریب نواز کو آج کم پڑھا لکھا انسان جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. لیکن آپ کے پیر و مرشد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ وہی جانتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو اسی لیے جو ہے آپ اس مشن میں مت جائیے کہ وہاں تعداد کم ہے, بلکہ اس ذہن کو صاف کر لیجیے. آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے بولتے ہیں ہے نا. پوتا گھر سے بڑا ہوتا لیکن دادا کا عظمت جو ہے بلند و بالا ہے نا. دادا کا عظمت بلند و بالا ہوتا, پوتا جتنا چاہے آگے بڑھ جائے, کیونکہ پوتے کو آگے بڑھانے والے دادا ہی تو ہوتے ہیں, والدے ہی تو ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو الحمدللہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ
حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا 20 سال تک مرشد ہویا، 20 سال تک اللہ اکبر۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید حضرت خواجہ غریب نواز کو اتنا بڑھایا کہ آپ ہندل ولی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہندوستان کے بادشاہ ہے کہ نہیں؟ پوری ہندوستان ان کے قبضے میں ہے، الحمدللہ۔ پڑھی درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ماشاءاللہ۔ پڑھی درود اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ میری جو بھی گفتگو ہے یہ تمہیدی گفتگو تھی، میں بات کو صاف کرنا چاہتا تھا، اپنے چہرے اپنے آپ کے ذہن کو کشادہ کرنا چاہتا تھا، صاف کرنا چاہتا تھا، اس لیے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی جو ہے تعداد کی وجہ سے یہ پوتا جو ہے دادا سے آگے بڑھ گیا مرتبے میں، ایسا نہیں، مرتبہ بلند و بالا جو دادا کا کل تھا وہ آج ہے کہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ میں بھی چند اشعار پڑھوں، سبوں نے پڑھا تو میں بھی پڑھوں، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرات ہم بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، اور ہم اپنے اسلاف بزرگوں کا نام لیے ہیں نا، تو ہم یہ چاہ رہے کہ انہی کی شان میں جہاں سے ولایت کا پرچم بلند ہوا ہے وہیں پہنچ کے جو ہے انہی کی شان میں منقبت کا چند اشعار پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ او میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی ہے، آپ بھی پڑھیے۔ او میرا علی میرا علی میرا علی ہے، او میرا علی میرا علی میرا علی ہے، او میرا علی میرا علی میرا علی ہے، او میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ حسنین کا بابا ہے جو ولیوں کا ولی ہے، حسنین کا بابا ہے جو ولیوں کا ولی ہے، حسنین کے بابا حسنین کا بابا ہے جو ولیوں کا ولی ہے، حسنین کے بابا ہے جو ولیوں کا ولی ہے، او میرا علی میرا علی میرا علی 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 ہے۔ او شیر جو کافر کے لیے قہر و غضب ہے، او شیر جو کافر کے لیے قہر و غضب ہے، او شیر کے جس کا اسد اللہ لقب ہے، مشہور ہے کعبے میں، مشہور ہے کعبے میں ولایت بھی ہوئی ہے، مشہور ہے کعبے میں ولایت
ختم ہوئی ہے میرا ولی میرا علی میرا علی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی پڑھیا بھی میرا علی میرا علی میرا علی ہے جس ذات کے سر پہ فاروق کا عثمان کا صدیق کا پیارا فاروق کا عثمان کا صدیق کا پیارا فاروق کا عثمان کا صدیق کا پیارا ہاں وہی سرکار دو عالم کا دلارا ہاں وہی سرکار دو عالم کا دلارا فاروق کا عثمان کا صدیق کا پیارا ہاں وہی سرکار دو عالم کا پیارا کرتے ہیں جسے یاد کرتے ہیں جسے یاد مصیبت میں ٹلی ہے میرا علی میرا علی میرا علی 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 ہے مارا ہے جب اللہ کی تلوار اٹھا کر مارا ہے جب اللہ کی تلوار اٹھا کر مرحب کا بدن ہو گیا دو حصہ برابر مارا ہے جب اللہ کی تلوار اٹھا کر مرحب کا بدن ہو گیا دو حصہ برابر جس ذات نے جس ذات نے جاوید یہ تاریخ لکھی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے حسنین کا بابا ہے جو ولیوں کا ولی ہے حسنین کا بابا ہے جو ولیوں کا ولی ہے میرا علی میرا علی میرا علی 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 اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو
راتوں رات ایسے سر کرایا راتوں رات سبحان اللہ یسرا بعبدہ اپنے بندے کو سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک الحمدللہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا شب معراج یاد رکھیے آج انسان پریشان رہتا ہے دل چاٹ ہو جاتا ہے طبیعت یہ کرتا ہے کہ چلو کہاں چلے کوئی اجمیر شریف جاتا ہے کوئی مہاراشٹر شریف جاتا ہے کوئی بریلی شریف جاتا ہے کوئی دیوا شریف جاتا ہے نا کوئی شملہ جاتا ہے کوئی کشمیر جاتا ہے کوئی بمبے جاتا ہے کوئی بنارس جاتا ہے نا گھومنے کے لیے ٹہلنے کے لیے دل کو بہلانے کے لیے ہے نا الحمدللہ اب اللہ تبارک و تعالی بلبل سدرا جبریل امی کو کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے جبریل جا میرے محبوب کی دلجوئی کے لیے ہے نا میری بارگاہ میں لے کر گیا میری بارگاہ میں لے کر گیا اور الحمدللہ مہمان کی عظمت سب سے زیادہ عظمت مہمان کی کم مانی جاتی ہے کہ صحابہ خانہ جو ہے الحمدللہ ابا حضور ہمارے چھپڑا میں رہتے ہیں لوگ یہاں سے جاتے تھے لانے کے لیے لوگ جاتے تھے لانے کے لیے چھپڑا سے اور تو سرکار وہاں سے آتے تھے اللہ اکبر مثال کے لیے کہہ رہا ہوں تب مہمان کی عظمت جتنا بلند و بالا تو استقبال بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے استقبال بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے رب چاہتا تو کہہ دیتا اے جبریل امین جا کے کہہ دیتا کہ رب بلا رہا ہے آپ چلے آئیے آپ چلے آئیے اور آج یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ فون سے دعوت دے دی جاتی ہے کیا آپ کو دعوت ہے جناب راجو بابو کے یہاں دعوت ہے آپ لوگ چلے آئیے تو راجو بابو کے یہاں آپ لوگ لبیک کہتے ہوئے یا تو گھر پہنچ گئے گھر پہنچ کر کے دعوت دے دی یا نہیں تو دور ہے تو موبائل سے دعوت دے دی دعوت دے کر کے بلا دی لیکن الحمدللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بلانا تو اللہ تبارک و تعالی بلبل سدرا جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ اے جبریل جا میرے نبی کو بلا کر کے لا کہیے سبحان اللہ میرے نبی کو بلا کر کے لا بلبل سدرا جبریل امین تشریف لاتے ہیں لانے کے بعد دیکھ کیا رہے ہیں کہ پیارے آقا نبی کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے آرام کر رہے ہیں اور عالم خواب میں ہیں بلبل سدرا جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ مولا تیرا محبوب تو بیدار نہیں ہے تیرا محبوب تو سو رہا ہے عالم خواب میں ہے عالم خواب میں ہے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا محبوب عالم خواب میں ہے جگاؤں تو کیسے جگاؤں ہے نا جبریل امین کہہ رہے ہیں مولا تیرے محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں اللہ اکبر رب تبارک و تعالی کہتا ہے اے جبریل اچھا کیا تم نے پوچھ لیا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیا تم نے پوچھ لیا اے جبریل سن میرے نبی ہے میرا نبی کا جسم ہے نور کے کہیے سبحان اللہ میرے نبی کا جسم ہے نور کے اور تیرے لب بنے ہیں کافور کے میرے تم اپنے لب کو جو ہے نورانی جسم سے جو ہے میرے نبی کے تلووں سے جب لگاؤ گے میرے تمہارا کافور والی لب جو ہے میرے محبوب کے تلووں سے جب لگیں گے تو اس کا ناسا جو ہے ختم نبوت کے دماغ پر پہنچے گا میرے نبی بیدار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی بیدار ہو جائیں گے اللہ اکبر اب حضرت جبریل امین
جو ہے میرے آقا کے قدم ناز کو تلوے میں جو ہے تلوے کو بوسہ لیا ہے. جیسے بوسہ لیا میرے آقا حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد کہا جبریل کہیے کیا ہے؟ حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے. کون کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو آپ جو ہے امہانی حضرت امہانی کے گھر سے جو ہے نکلتے ہیں کعبہ شریف ہوتے ہوئے الحمدللہ جبریل امی جو ہے آپ زمزم پر لے جاتے ہیں, چشمے زمزم پر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا ہے. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ آپ کو سینے مبارک کو دھویا ہے. اور دھونے کے بعد جو ہے اب وہاں سے جو ہے براق حاضر ہے. براق پر جو ہے سوار ہونے کی باری آتی ہے. اللہ اللہ. اب براق مچل رہا ہے, براق خوشی میں مچل رہا ہے, جو اور مسرت میں مچل رہا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا جب براق پر سوار ہوتے ہیں تو براق اور مچلنا شروع کر دیا. جبریل امی کہتے ہیں کہ اے براق خبردار, تیرے پر امام الانبیاء سوار ہے, تمام نبیوں کے نبی سوار ہیں, تمام رسولوں کے رسول سوار ہیں. حضرت وہ براق کہہ رہا ہے اے جبریل بات تو یہی ہے, خوشی میں جو ہے مجھے وجد آ رہا ہے, خوشی میں جھوم رہا ہوں. جھومنے کا وجہ کارن یہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھ پر امام الانبیاء سوار ہیں, تمام نبیوں کے نبی سوار ہیں, حبیب پروردگار سوار ہیں. یہی تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ اکبر. اب میرے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق پر سوار ہوتے ہیں. اب وہاں سے جو براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے براق کا پہنا قدم وہی پڑ رہا ہے. کہ یہ سبحان اللہ. براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ پہنا قدم وہی پڑ رہا ہے. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو دوری ہے لگ بھگ 1400 یا 1500 کلومیٹر کی دوری. کتنی کی دوری ہے؟ 1400 یا 1500 کلومیٹر کی دوری ہے. اللہ اللہ. او براق جو ہے چشمے جدر میں جو ہے اللہ اللہ پہلا قدم وہی پڑ رہا ہے جہاں پہلی نظر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے. اس طریقے سے جو وہ براق کہاں پہنچتا ہے؟ بیت المقدس پہنچا. بیت المقدس پہنچنے کے بعد اللہ اب یہ دیکھتے میرے آقا جب اندر جاتے ہیں, جانے کے بعد دیکھا کیا کہ بیت المقدس جو اس کے دروازے کھلے ہوئے. کہیے سبحان اللہ. دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور جبریل امی کیا کرتے ہیں کہ براق کو جو ہے باندھنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں. تو دیکھ کیا رہے ہیں, ایک پتھر ہے اس میں انگلی مار دیتے ہیں. جیسے انگلی مارا سوراخ ہو گیا. کہیے سبحان اللہ. انگلی مارا سوراخ ہوا. اب اس سے جو ہے براق کے رسی کو جو ہے باندھ دیتے ہیں. باندھنے کے بعد اب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جیسے داخل ہوتے ہیں دیکھ کیا رہے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین اکٹھا ہیں, اولو العزم پیغمبر وہاں اکٹھا ہیں, سب کے سب جمع ہیں. اللہ اللہ. اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے سب آپ کے انتظار میں ہیں, آپ آگے بڑھیں, نماز پڑھائیں. تمام انبیاء جو ہے آپ کے مقتدی ہوتے ہیں اور امام الانبیاء جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء امام بنتے ہیں. اللہ اللہ. میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں, تمام انبیاء کرام نماز پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد اب نبی کے شان میں جو ہے جتنی انبیاء تھے, حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب حاضر ہیں اور سب کے سب نماز ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد نماز کے جو ہے نبی کے شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصیدہ پڑھتے ہیں, نبی کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں, نبی کی شان میں نبی کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہیں پر ایک بات کہتا چلوں, یہیں بات نہیں پر جو ہے رک کر کے ایک اور بات کہتا چلوں. اللہ اکبر. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمین پر اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مکے والوں نے بڑی پریشانی کی. مسلمان جو ہے مکے کے چھوڑ کر کے جو ہے ہجرت کرنے لگے, ملک روم چلے گئے, مقام حبشہ چلے گئے, جہاں الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے. اللہ اللہ. یہاں تک کہ جب ابو سفیان کو جب معلوم ہوتا ہے, ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے, اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچایا جائے. تو ابو سفیان جو ہے آپ ملک روم پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد جو ہے ملک روم کے بادشاہ جو تھا اس کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یعنی جب بہت طرح کی باتیں بولتے ہیں
ہیں، لیکن روم کا بادشاہ جو ہے سوال کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ بتاؤ تم جو اتنی بات کر گئے لیکن میرے سوال کا جواب دو۔ لگ بھگ 8 سوال کرتا ہے، کتنے سوال کرتا ہے؟ 8 سوال 8 سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے سوال کا جواب دو۔ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، اس ابو سفیان جو ہے ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، تو وہ جو ہے چاہتے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا لیکن میں جھوٹ بول نہیں سکتا، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ جو نبی پیدا ہوئے کیا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے؟ کہا نہیں، کسی بادشاہ کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ باعزت گھرانے میں پیدا ہوئے، باعزت خاندان میں پیدا ہوئے، اللہ بہت مشہور معروف خاندان میں پیدا ہوئے، وہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ بادشاہ سوال کرتا ہے وہ جو نبی پیدا ہوئے وہ نبی جو ہے جب کسی جنگ میں جاتے ہیں تو صرف ان کی جیت ہوتی ہے یا ہار بھی ہوتی ہے؟ کیا کہا؟ جیت بھی ہوتی ہے، صرف جیت ہوتی ہے، صرف ہار بھی، صرف جیت ہوتی ہے یا ان کی ہار بھی ہوتی ہے؟ تو اس وقت جو ہے ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، ان کی ہار بھی ہوتی ہے اور جیت بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، اس طریقے سے جو ہے پھر ابو سفیان کہتا ہے، جب اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے یعنی 8 سوال کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے بادشاہ وقت کہ سنو یہ جتنے اوصاف میں نے تجھ سے پوچھے ہیں یہ ساری اوصاف اس نبی کے اندر پایا جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو سنو ہماری کتابوں میں یہ ساری اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ساری کتاب تحریر ہے، ساری باتیں تحریر ہے۔ اللہ اللہ، اب ابو سفیان گھبرا جاتا ہے کہ میں تو آیا تھا اس نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، بے ادبی کرنے کے لیے، میں مذاق بنانے کے لیے آیا تھا، یہ تو کہہ رہا ہے ایکسپٹ کر رہا ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں ہے۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ، ہماری کتابوں میں نبی کی یہ سارے اوصاف جو ہے، اب تمہارے نبی کے اوصاف جو ہے، جو محمد عربی کے اوصاف جو ہے ہماری کتابوں میں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے کہ سنیے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا اور سوچ رہا ہے، یہ سوچ کے کہنا چاہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی بات کہہ دوں کہ ان کا مذاق بن جائے، ایک ایسی بات کہہ دوں ان کا مذاق کہ بن ان جائے، کا مذاق بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں تو محمد عربی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بیت المقدس میں ایک رات میں جو ہے سفر کیا، یعنی کھانے کعبہ سے جو ہے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے جو ہے میں پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان گیا، یعنی میں لا مقام گیا۔ المختصر یہ ہے تو ابو سفیان یہ بیان کر رہا ہے، اتنے ہی درمیان میں یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو فوراً جو ہے اسی مجمع سے جو ایک راہب کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ تم جو بیان کیے ہو یہ کون سی تاریخ تھی؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی تاریخ تھی؟ تو کہتا ہے وہ 27 رجب کی تاریخ تھی، وہ 27 رجب کی شب تھی۔ اللہ اللہ، وہ 27 رجب کی شب تھی۔ وہ راہب کہتا ہے اور 27 رجب کی شب تھی۔ تو گیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہو یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سبحان اللہ، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں اس بیت المقدس کا جو ہے متولی ہوں، میں اس کے نگہبان ہوں، میں اس کے رکھوالا ہوں، میں ڈیلی دروازہ کو بند کرتا ہوں، میں ڈیلی دروازہ کو بند کرتا ہوں، لیکن اس رات جو ہے میں دروازہ جو 27 رجب کی رات تھی میں دروازہ کو بند کرنے کے لیے بہت کوشش کیا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، دروازہ اس رات بند نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں کچھ لوگوں کو بھی بلایا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کچھ لوگ مل کر کے جائیں گے دروازہ بند کریں لیکن اس رات دروازہ بند نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل واقعہ صحیح ہے کہ تمہارے نبی جو ہے محمد عربی جو ہے اس رات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو ہے بیت المقدس میں آئے ہیں اور اس رات جو ہے تمام نبیوں کی امامت کی ہے، الحمدللہ۔ تو پتہ یہ چلا، اور یہی نہیں بلکہ وہ راہب کرتا ہے کہ ایک پتھر بھی تھا وہاں پر جس میں میں نے سوراخ دیکھا اور اس کے اندر ایک رسی بھی تھی جو کٹی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، تو میرے آقا جب راہب جب اتنی بیان کرتا ہے ابو سفیان پریشان ہو کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہا اب دیکھو میں جتنا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ساری اوصاف جو ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو میرے آقا نبیوں کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے
وہاں سے جو ہے بیت المقدس سے جو ہے پہلے آسمان گئے، دوسرے آسمان گئے، تیسرے آسمان گئے، چوتھے آسمان گئے، پانچویں آسمان گئے، چھٹے آسمان گئے، ساتویں آسمان گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر الحمدللہ جو ابو الانبیاء ہیں، نہ جانے کتنے انبیاء کے باپ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی، الحمدللہ۔ اب ملاقات ہونے کے بعد جو ہے یکے بعد دیگرے بتایا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے جو ہے اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے جو ہے دوری کتنی ہے؟ 500 سال کی دوری، کتنی؟ 500 سال کی، 500 سال کی دوری، اللہ اکبر۔ یہاں 1400 کلومیٹر خانہ کعبہ سے بیت المقدس، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 1400 یعنی 500 کلومیٹر کی دوری، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ہر آسمان کی دوری 500 کلومیٹر کی دوری۔ اور میرے آقا جو ہے چشمے جدن میں جو ہے آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، یعنی اسی طریقے سے جو ہے ہر آسمان پر چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو ہے میرے آقا جب چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو پہنچنے کے بعد جو فرشتے جو ہیں سب کے سب فرشتے تیار تھے خوشی میں، کہیے سبحان اللہ۔ سارے فرشتے جو ہیں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا آج تیرا حبیب آ رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آج تیرا حبیب آ رہا ہے، تیرا محبوب آ رہا ہے، مولا تیرے محبوب کا دیدار ہم لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تیرے محبوب کا دیدار ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو سدرۃ المنتہا پر رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کیوں نہیں تم بھی میرے محبوب کا دیدار کر لو، تم بھی میرے محبوب کا دیدار کر لو، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ فرشتے جو ہے جماعت پر جماعت، پہلی جماعت آئی آقا کے دیدار کر کے چلی گئی، دوسری جماعت آقا کے دیدار کر کے چلی گئی، یہاں تک کہ فرشتوں کی جماعت جتنے فرشتے تھے سب کے سب آتے گئے، ہر آسمان کے فرشتے آتے گئے اور نبی پاک کا دیدار کرتے چلے گئے۔ فرشتوں نے سدرۃ المنتہا پر میرے آقا کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے میرے آقا بلبل سدرا جبریل امین کو کہتے ہیں اے جبریل اب آگے چلتے، اب آگے چل، اے جبریل اب آگے چلتے، اللہ اللہ۔ تو بلبل سدرا جبریل امین کہتے ہیں کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری رفتار یہیں تک ہے، اب اس سے آگے میری رسائی نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک آپ نے ساتھ دیا، آگے نہیں چلیں گے؟ کہا نہیں، اب آگے میں جو ہے ایک بال کے پر کے برابر بھی آگے بڑھا ہے نا، میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، الحمدللہ۔ اب یہیں پر جو ہے ایک بات اور کہتا چلا کہ میرے آقا جو سفر کیے ہیں تو میرے آقا کے 3 اوصاف تھے، کتنے اوصاف تھے؟ 3 اوصاف ہیں۔ میرے آقا 3 اوصاف کے اعتبار سے سفر کیا، الحمدللہ۔ آپ نے جو ہے خانہ کعبہ سے جو سفر کیا بیت المقدس تک، یہ لباس بشیر میں سفر کیا، کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا جو ہے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جو سفر کیا، یہ لباس بشیر میں سفر کیا، اور بیت المقدس سے جو ہے اب سدرۃ المنتہا تک سفر کیا، الحمدللہ۔ تو لباس نوری میں سفر کیا، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا سے کہاں جا رہے ہیں؟ لامکہ جا رہے ہیں، جہاں کوئی مقام نہیں، جہاں کوئی مکان نہیں، جہاں کوئی سمت نہیں، جہاں کوئی سمت نہیں، میرے آقا وہاں جا رہے ہیں۔ تب وہاں سے جو سفر ہو رہا ہے الحمدللہ تو حقیقت محمدی کا لباس پہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون لباس پہنا؟ حقیقت محمدی کا لباس پہنا۔ 3 لباس میں، کتنے لباس میں؟ 3 لباس میں، الحمدللہ۔ پہلے لباس بشیر میں آپ سفر کیے، اس کے بعد دوسرے لباس نوری میں سفر
گیا. تیسرے حقیقت محمدی کا لباس پہنا. الحمدللہ. اب وہاں سے سفر کر رہے ہیں. اللہ اللہ. تو بلبل سدرہ جو ہے وہاں سے سانس چھوڑ دے رہے ہیں. اب اس کے بعد وہاں سے کیا لایا جا رہا ہے؟ رف رف لایا جا رہا ہے. براق جو ہے وہاں سے چھوڑ دیا پیچھا. اب رف رف میرے آقا رف رف پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد الحمدللہ میرا آقا آگے بڑھے. رف رف بہت تیز رفتار میں آگے بڑھتا چلا گیا. یہاں تک ایک ایسا مقام آیا کہ رف رف بھی ساتھ چھوڑ دیا. رف رف چھوڑ دیا. اب میرے آقا آگے بڑھتے رک جاتے. آگے بڑھتے کہیے سبحان اللہ. میرے آقا آگے بڑھتے رک جاتے. پھر آگے بڑھتے پھر رک جاتے. اتنی ہی درمیان میں جو ہے میرے آقا آگے بڑھے رک گئے. جب تک کہ اسی درمیان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے ایک آواز آئی. رب نے آواز دیا اے محبوب اب آپ کہاں جائیے میں خود آ رہا. سبحان اللہ حق ہے نا. اے محبوب آپ کہاں جائیے میں خود آ رہا ہوں. اللہ اللہ. میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ اب میرے آقا کے مرتبے کا عالم کتنا بلند والا ہے. میرے آقا کتنے بلند والا ہے, کتنی عظمت والا ہے, کتنے رفعت والے ہیں, کتنے شان و شوکت والے ہیں. اللہ نے اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ اللہ لا مقام میں بلایا. کہاں بلایا؟ لا مقام میں بلایا. اپنے محبوب سے ملنے کے لیے. اے محبوب میں تیرا اشتیاق میں اشتیاق رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے ملے میں تجھ سے ملوں. الحمدللہ. میرے آقا آگے بڑھے. رب کہہ رہا ہے کہ اے محبوب کہاں جا, میں خود آ رہا ہوں. رب آگے آیا. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے کہ تیر و کمان کے مطابق تیر و کمان میں جتنی دوری ہوتی ہے اس اعتبار سے قریب ہے. اتنے قریب ہوئے. اللہ اکبر. بتایا جاتا ہے بالکل قریب ہو گئے, اتنے قریب ہوئے. اب اس کے بعد رب پوچھتا ہے اے میرے محبوب میرے لیے کیا لایا, میرے لیے کیا لایا, میرے لیے کیا لایا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں مولا تیرے لیے تحیات لایا ہے. کیا کہا؟ تحیات لایا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اتنا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ سلام بھیج رہا ہے. اپنے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے. آج یہ سلام جو الحمدللہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نا. اور کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر پڑھتے ہیں. بتائیے نماز کے اندر نبی پر سلام بھیجے اور نبی یاد نہ آئے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. ہم جس کو سلام کریں گے, راجو بابو کو سلام کریں گے, اس محفل والے کو سلام کریں گے, آپ میرے روبرو ہیں ہے نا, سلام کریں گے اور آپ جو ہے الحمدللہ اس کے بعد جو ہے یاد نہیں آئیں گے. یاد آئیں گے, یقیناً یاد آئیں گے. جب میں آپ کو سلام کروں گا, جس شخص کو یہاں توفیق بابو ہیں, ہمارے امام صاحب ہیں اور ہمارے مؤذن صاحب ہیں, ان کو میں سلام کروں گا الحمدللہ ان کی یاد آئے گی نا کہ امام صاحب کا چہرہ ایسا ہے, امام صاحب کی امامہ ایسا ہے, امام صاحب کا جبہ ایسا ہے, امام صاحب کی پگڑی ایسی ہے, امام صاحب کا چشمہ ایسا ہے. یاد آئے گا امام صاحب کی ایسی صورت ہے الحمدللہ. یہ سب کے سب یاد آ جائیں گے ہے نا. تو لیڈی الحمدللہ ایک سنی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بھی جو ہے نبی پر سلام بھیجتا ہے, نبی کو یاد کرتا ہے. تو جب نماز کے اندر ہم نبی کو یاد کرتے ہیں الحمدللہ, تو نماز کے بعد نبی پر سلام نہیں پڑھیں گے, پڑھیں گے نا, پڑھیں گے نا. نماز کے باہر بھی یاد کریں گے, نماز کے اندر بھی یاد کریں گے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے سلام بھیجا ہے, بھیجنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی جو ہے اپنے غلاموں کو بھی یاد کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کو بھی یاد کرتے ہیں, اور یاد کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ سلام جو ہے تمام صالحین پر ہو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تمام صالحین پر ہو الحمدللہ, تمام نیک بندوں پر بھی ہو, اللہ والوں پر بھی ہو, مومنوں پر بھی ہو الحمدللہ. اب اس کے بعد جب فرشتے سن رہے تھے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. کیا کہا؟
اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. الحمدللہ. تو فرشتوں نے جو ہے یہ شہادت دی اور اس کے بعد یہ سری تحیات مکمل ہوا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو انمول تحفہ دیا. کیا دیا؟ انمول تحفہ دیا. کون سا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. نماز کیا ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الحمدللہ. تو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب میرے آقا جو ہے 50 وقت کی نماز ملی رب کے بارگاہ سے. رب کے بارگاہ سے رب نے عطا کیا اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز. الحمدللہ. میرے آقا تشریف لائے. جیسے چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ملا آپ کو, کیا تحفہ ملا؟ تو اس وقت اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز ملی ہے. اللہ اللہ. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امتی یہ 50 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے گی, آپ معاف کرائیے. اللہ اللہ. المختصر یہ ہے کہ 9 مرتبہ میرے آقا آئے اور گئے. کتنے مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ آئے گئے. اور 9 مرتبہ جب آئے گئے تو 9 پچے 45. 9 پچے 45. حساب کے آپ لوگ بہت پکے ہیں نا. حساب آپ لوگ کو پکا ہے. آپ اچھی طرح حساب جانتے ہیں. الحمدللہ. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. الحمدللہ. ہونا بھی چاہیے آج کے زمانے میں, آج کے دور میں. الحمدللہ. تو 9 پچے 45. میرے آقا 9 مرتبہ آئے گئے. کتنے وقت کی نماز معاف ہو گئی؟ 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی. اللہ اللہ. جب 45 وقت کی نماز معاف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, میں نے 45 وقت کی نماز معاف کر دی ہے. 5 وقت اگر تیرے امتی پڑھیں گے نا, میرے بندے 5 وقت پڑھیں گے تو انہوں نے 50 وقت کی نماز کے ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ.